الرحیم السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے۔ ایک تو قصور میں جو ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا ہے، اور ایک ملزمہ ڈکیٹی کی ملزمہ کو تفتیشی افسر نے اپنے کمرے میں نہ صرف تشدد کروایا ہے، اور یہ تشدد کس کے ذریعے کروایا گیا ہے؟ یہ تشدد کروایا گیا ہے اس تفتیشی افسر کے تعلقات، ذاتی تعلقات میں ایک خاتون تھی، اس خاتون کے ذریعے جو خواتین ملزمہ ہے، یہ دو ملزمان تھے اور دونوں خواتین تھیں، ان دونوں کو الٹا لٹا کر اس بدبخت نے تشدد کروایا اور اس کی ویڈیو بنوائی، اور پھر وہ ویڈیو وائرل ہوئی، اور اس کے بعد یہ معاملہ آگے چلا۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں، اور جو ملزم ہیں، جو مرکزی ملزمان ہیں، وہ گرفتار ہوئے ہیں، ان کے خلاف جو کارروائی ہے اس کی بھی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک بڑا اہم فیصلہ آیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے توہین عدالت پر، کہ جب ہم بات کرتے ہیں، جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ کا کوئی فیصلہ آ گیا ہے، لاہور ہائی کورٹ کا کوئی فیصلہ آتا ہے، سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ آتا ہے، اور ہم بطور قانون کے طالب علم یا کوئی بطور صحافی یا کوئی عام پاکستانی اپنا جو حق ہے بولنے کا، اس کو استعمال کرتے ہوئے اگر وہ تنقید کرے اس فیصلے پر، اور وہ کہے کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، تو کیا یہ بھی توہین عدالت ہوگی؟ یہ آپ جانتے ہیں کہ بڑی ایمبیگوٹی پائی جاتی ہے، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر جو عدالتی فیصلہ ہے اس کے اوپر بات کی جائے تو یہاں بھی توہین عدالت کا عدالتیں نہیں لگاتی، لیکن جو میڈیا ہے یا مختلف لوگ ہیں، وہ مخالفین جو ہیں وہ اس بات پر ضرور آتے ہیں کہ یہ توہین عدالت ہو گئی، یہ توہین عدالت ہو گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سوشل میڈیا رولز کے حوالے سے جو سماعت ہوئی ہے، اس میں پہلی بات جو چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے فرمائی ہے، انہوں نے کہا کہ جج پر تنقید توہین عدالت نہیں ہے، اور ہم یہ فیصلہ پہلے ہی دے چکے ہیں۔ اگر جج کا فیصلہ آپ کو پسند نہیں ہے اور آپ اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں، اب تنقید اور ہوتی ہے، بدتمیزی کرنا اور ہوتا ہے۔ اب جو بدتمیزی کی گئی ہے شریف خاندان کی طرف سے، یا جو بیان حلفی کا معاملہ ہے جس کے اوپر عدالت نے ان کے خلاف توہین عدالت شروع کی ہے، وہ الگ معاملہ ہے، لیکن جو تنقید کرنا، کہ دیکھیں ثاقب نثار صاحب کا جو فیصلہ ہے 62(1)F کا، جس کے تحت نواز شریف کو نااہل قرار دیا گیا، وہ درست نہیں ہے، اس میں یہ خامیاں ہیں، یہ تنقید ہونی چاہیے، اور اس کے اوپر کوئی توہین عدالت نہیں لگتی۔ یہی بات اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ جو عدالت ہے وہ یہ فیصلہ دے چکی ہے کہ عدالتی فیصلے پر تنقید توہین عدالت نہیں ہوتی۔ پاکستان بار کونسل کے جو وائس چیئرمین ہیں صدف بیگ ہے، نگہت داد، فریہ عزیز، رافع بلوچ، PFUJ اور پاکستان بار کونسل معاونین مقرر کر دیے گئے ہیں اس سوشل میڈیا رولز کے حوالے سے، جو اٹارنی جنرل آف پاکستان نے اور جو حکومت پاکستان نے سوشل میڈیا رولز بنائے ہیں، اور ان کے حوالے سے ان چیزوں کو چیلنج کیا گیا تھا۔ تو عدالتی معاون کے طور پر عدالت نے ان خواتین کو اور ساتھ جو PUFJ ہے اور پاکستان بار کونسل، ان کو معاون مقرر کیا ہے۔ عدالتی معاونین سے رائے طلب کر لی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ریمارکس دیے ہیں کہ دیکھ لیتے ہیں کہ نئے حکومتی سوشل میڈیا رولز کیا آئین سے متصادم تو نہیں ہیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ عدالتی حکم کے مطابق اٹارنی جنرل کی بعض اسٹیک ہولڈرز سے مشاورت ہوئی۔ وزیر اعظم نے وفاقی وزیر شیریں مزاری کی سربراہی میں کمیٹی بنائی۔ کمیٹی نے 30 سے زائد اسٹیک ہولڈرز سے مشاورت کی۔ فیس بک، گوگل، ٹویٹر اور دیگر عالمی فورمز سے بھی مشاورت کی گئی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ یہ کہاں ہوتا ہے کہ اتھارٹی اخلاقی پالیسنگ کرے، ٹک ٹاک کو اتنے عرصے کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت میں کہا کہ ٹک ٹاک کو دوبارہ بحال کر دیا گیا ہے، تو چیف جسٹس نے استفسار کیا، ریمارکس دیے کہ یہ مذاق نہیں ہے، ہم نے قانون کے مطابق چلنا ہے، جو کہ نہیں ہو رہا۔ اگر پیکا ایکٹ کے تحت اختیارات کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، جو رولز بنائے گئے ہیں، کیا وہ عالمی بہترین طریقہ کار کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں؟ عدالت نے کہا ہم ان ساری چیزوں کو دیکھیں گے۔ وکیل درخواست گزار نے عدالت میں کہا کہ جو نئے بنائے گئے رولز پر بہت سے اعتراضات ہیں۔ عدالت نے کہا کہ کسی ملک میں ایسا ہے کہ قابل اعتراض مواد ہونے پر پورا سوشل میڈیا نیٹ ورک ہی بند کر دیا جائے؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ میری معلومات کے مطابق آسٹریلیا، یورپی یونین اور دیگر میں یہی طریقہ کار ہے۔ تو وکیل نے کہا کہ رولز کے مطابق اتھارٹی کو طے کرنے کا اختیار دیا گیا ہے کہ کون سا اقدام توہین عدالت ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے توہین عدالت اور آزادی اظہار رائے میں کیا فرق ہے؟ یہ عدالت فیصلہ دے چکی ہے کہ جج پر تنقید توہین عدالت نہیں ہے۔ ٹک ٹاک پر پابندی کیوں لگائی گئی تھی اور کھول کیوں دیا گیا؟ دنیا بہت آگے جا چکی ہے، پابندیوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
آپ ٹیکنالوجی سے نہیں لڑ سکتے۔ اور عدالت نے کہا کہ اس پر جو سوشل میڈیا رولز کے حوالے سے، کیونکہ توہین عدالت کی بھی کافی چیزیں اس میں تھیں، تو اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ جب ہم ایک دفعہ ایک فیصلہ دے چکے ہیں کہ جج پر تنقید یا جج کے فیصلے پر تنقید توہین عدالت نہیں ہے، تو پھر آپ کیسے اس کو سوشل میڈیا رولز میں ایک جرم بنا سکتے ہیں کہ اگر کوئی جج پر تنقید کرے گا تو توہین عدالت لگے گی۔ تو عدالت نے کہا ہے کہ جو سوشل میڈیا رولز ہیں ان کے اوپر پوری ورکنگ کی جائے، اور ورکنگ کرنے کے بعد ایک رپورٹ عدالت میں سبمٹ کروائی جائے۔ 6 جنوری کے لیے عدالت نے اس کیس کی سماعت کو ملتوی کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا کلیئر فیصلہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہ جج پر تنقید توہین عدالت نہیں ہوگی، جج کے فیصلے پر تنقید توہین عدالت نہیں ہوگی۔ یہ ایک بڑا اہم فیصلہ ہے اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری اتھارٹیز کو کام کرنا چاہیے۔ دوسری طرف جو خاتون پر تشدد کیا گیا ہے، یہ جو خاتون ہے یہ ڈکیٹی کی ملزمہ ہے، اور اس ڈکیٹی کی ملزمہ کی خاتون کا نام ہے جمیلہ۔ جسمانی ریمانڈ پر عدالت نے جو خاتون ہے اس کو پولیس کے حوالے کیا، اور پولیس اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب خواتین ملزمان کو بھی یا ملزمہ سے بھی پوچھ گچھ یا تفتیش جو میل تفتیشی افسران ہیں وہ کریں گے تو کہاں کا انصاف ہے؟ کیا جیسے کوئی تھانے کی 4 دیواری میں داخل ہوتا ہے، جیل کی 4 دیواری میں کوئی داخل ہوتا ہے، تو کیا اس کے سارے جو انسانی حقوق ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں؟ کیا ایمرجنسی نافذ ہو جاتی ہے؟ کیا سارے کے سارے انسانی حقوق روک دیے جاتے ہیں، کوئی سسپینڈ کر دیے جاتے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں کہ ایک خاتون ہے وہ ملزم ہے یا نہیں ہے، اس نے جرم کیا یا نہیں کیا، اس کا فیصلہ عدالت کرے گی، لیکن آپ یہ کوئی نظام نہیں ہے کہ خاتون کو پوچھ گچھ کے لیے پوچھ گچھ کرنے والا ایک تفتیشی میل مرد ہے اور وہ پوچھ گچھ کر رہا ہے، اور وہ بھی اتنا بدبخت درندہ ہے کہ وہ ایک ساجدہ نامی خاتون کو جو کہ اس کے ذاتی ریلیشن میں تھی اس کو بلوا کے اس کے ذریعے تشدد کرواتا ہے، اور وہ بدبخت جو عورت ہے ساجدہ نامی جو عورتوں کے لیے ایک دھبا ہے وہ پھر ویڈیو بنواتی ہے، اور پھر وہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے، اور ایک تو ان پر ظلم کیا گیا، ان پر بہیمانہ تشدد کیا گیا، اور پھر ان کی ویڈیو وائرل ہوئی اور ان کا پوری دنیا میں تماشا بنایا گیا۔ پوری دنیا نے دیکھا کہ یہ پاکستان کا نظام ہے، یہ جسٹس سسٹم ہے پاکستان کا، یہ پولیس کا نظام ہے پاکستان کا۔ قصور میں یہ پچھلے دنوں میں بھی آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر ناکے پہ کھڑی پولیس نے ایک نوجوان کو جو گاڑی میں جا رہا تھا قتل کر دیا تھا۔ یہ دوسرا دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ تفتیشی جو خاتون ہے ساجدہ اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ تفتیشی افسر اور جو لیڈی کانسٹیبل ہے اس کو معطل کر دیا گیا ہے۔ تفتیشی افسر کا نام ہے، یہ سب انسپیکٹر ہے حیدر علی، اس کے کمرے میں یہ زیر تفتیش مقدمات میں شریک عورتوں کو الٹا لٹا کر تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، اور یہ تھانہ صدر ہے۔ پرائیویٹ خاتون سے جو دفعہ 302 قتل کی اور 395 ڈکیٹی کی جو خواتین ملزمان ہیں ان پر تشدد کروایا جاتا ہے، اور ان سے تفتیش میں سچ اگلوایا جاتا ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ کیا آپ کی یہ اوقات ہے کہ آپ کسی کو گناہ گار یا بے گناہ لکھیں؟ جب آپ کیا لکھا ہوا، جب آپ کسی ملزم کو گناہ گار لکھ کے چلان عدالت میں سبمٹ کروا دیتے ہیں، اس کے باوجود عدالتیں لوگوں کو بری نہیں کرتی، آپ کے لکھے کی پھر کیا حیثیت رہ گئی؟ اور آپ اتنا تشدد کر کے اگر ان سے کنفیشن کرواتے ہیں، اقبال جرم کرواتے ہیں، تو پھر ہمارا آرٹیکل 37 آرٹیکل 38 جو ہے قانون شہادت آرڈر کا، جو کہتا ہے کہ ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن از نو کنفیشن ان دا آئی آف لا، آپ جب ان کو اقبال جرم کرواتے ہیں تشدد کروا کے تو عدالت اس کو مانتی نہیں، قانون اس کو نہیں مانتا، تو کیوں تشدد کرتے ہیں؟ کیوں اپنی فائل کا پیٹ بھرنے کے لیے، صفحے آپ سیاہ کرنے کے لیے ظلم کرتے ہیں؟ خدا کا خوف کریں۔ اور یہ جو ڈی پی او صاحب ہیں جنہوں نے پہلے بھی صہیب اشرف صاحب، انہوں نے پہلے بھی ایکشن لیا تھا، کچھ نہیں ہوا، جن لوگوں نے ناکے پہ کھڑے ہو کر قتل کیے، اور اب بھی انہوں نے ایکشن لیا۔ میں آئی جی پنجاب سے کہوں گا کہ یہ کالی بھیڑیں ہیں جو اس ادارے کو تباہ و برباد کر رہی ہیں، خدا کے لیے ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اور ان خواتین کو بھی اور ہر خاتون کو، پتہ نہیں آج تک اور کس تھانے میں یہ ظلم ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں تو پھر آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اللہ پاک پاکستان گامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔